پر ممرہ کی سرزمین سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ ممرہ کی سرزمین سے جو پیغام دینا ہے وہ ممرہ کی سرزمین خود پیغام دے رہی ہے۔ تمام مسلک کے مسلمان بھائی، اہل ہنود حضرات، جین حضرات، بدھسٹ حضرات، بہت سارے دھرموں کو ماننے والے جو اس جلوس میلاد النبی کمیٹی میں اپنی شرکت کیے ہوئے ہیں، یہ خود اس بات کا عملی اور پریکٹیکل ثبوت دے رہے ہیں کہ پوری انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات میں مطمئن ہے، کیونکہ آپ کے پاس ہماری لائف جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے طور پر، قانون زندگی کے طور پر آپ کے پاس جو فارمولہ اس دھرتی پہ ہے کسی اور کے پاس نظر نہیں آتا۔ آج ہمارے بھارت میں رائٹ ٹو ایجوکیشن کا قانون سال 2 سال پہلے پاس ہوا ہے کہ کوئی آدمی بغیر شکشا کے، بغیر تعلیم کے نہ رہ جائے، لیکن مجھے فخر اور گرو سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ 1400 سال پہلے جب حضور ختم مرتبت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہماری ہیومن سوسائٹی کے لیے جو کانسٹیٹیوشن دیا، اس میں سب سے پہلے یہی صدا دی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم کا، ایجوکیشن کا حاصل کرنا، شکشا کا جو ہے وہ حاصل کرنا ہر انسان پر، ہر ویکتی پر، ہر مانو جاتی پر فرض ہے۔ فرض کا مطلب ہے کہ نماز ہماری شریعت میں 15 برس کی عمر میں فرض ہوتی ہے، لیکن جب ہم شکشا کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک بچے پر شکشا 6 سال کی ایج میں حضرت محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرض ہو جاتی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے پہلے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ایجوکیشن اور تعلیم کا درس دیا ہے، یہ سبق دیا ہے۔ لہذا یہ صرف مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو پڑھا لکھا ہونا اور ایجوکیٹڈ ہونا یہ ضروری ہے، کیونکہ جب دنیا پڑھی لکھی اور ایجوکیٹڈ ہوگی تو دنیا سے یہ لڑائیوں کا دور ختم ہوگا، اور ایسے میں وہ طاقتیں جو تھوڑی بہت پڑھ لکھ کر کے شیطانی طاقتوں کا اہلِ کار بنی ہوئی ہیں اور اس دھرتی پر ظلم کو جو ہے اجاگر کر رہی ہیں، اگر ہم اسی طرح سے جیسے جلوس میلاد النبی میں اکٹھا ہوئے، اگر پوری زندگی میں ہم اسی طرح ایک دوسرے کو ساتھ لے کر کے چلنا شروع کر دیں تو نہ کوئی دہشت گرد ہوگا، نہ کوئی آتنکواد ہوگا، نہ کوئی اگرواد ہوگا، اور نہ ہی کسی قسم کا واد اس دیش کو یا اس دنیا کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نقصان اسی وقت پہنچے گا کہ جب مسلمان ہی نہیں، انسانیت ایک دوسرے سے دور ہوگی اور ایک دوسرے کے مسائل سے ناشنا ہوگی۔ مولانا، آج کا یہ جمع غفیر اور عاشقان رسول کا جو مجمع آپ دیکھ رہے ہیں، اکثر یہود و نصارہ کی جانب سے کارٹون کی شکل میں توہین رسالت بھی کی جاتی ہے، تو کیا آج اس مجمع کے ذریعے سے بھی ایک پیغام ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہیں نہ کہیں گستاخی کرتے ہیں رسول کی شخصیت سے؟ ایسے لوگ گستاخی اس لیے کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے جذبوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سوئے ہیں یا جاگے ہیں، لیکن الحمدللہ ہر مسلمان کوئی کتنا غیرت سے نیچے گزر جائے لیکن اس چیز کو قطعی نہیں برداشت کر سکے آن حضرات کی شان میں کسی طرح کی گستاخی ہو جائے۔ کوئی ایک آدھ کارٹونسٹ ابھی جو کمینہ تھا جس نے ہالینڈ سے کارٹون بنایا تھا، ابھی حرام موت ایکسیڈنٹل صورت میں مرا ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام یہی ہے۔ ایک کارٹون بنانے والے نے کارٹون بنایا، لیکن پوری دنیا کے ہر ملک سے کروڑ کی صورت میں محبان رسول اور عاشقان رسول اور توحید پرستوں اور فرزندان توحید نے رسول اسلام کا دفاع جس طرح سے کیا، وہ دنیا کو پیغام دے دیا کہ تمہاری خیالی خاکوں کے پیشوا اور ہیں اور اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے یہ راجدوت اور یہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہیں۔ آپ نے تو یہود و نصارہ کو بھی کے لیے بھی کبھی برا نہیں چاہا۔ مدینے میں یہودی تھے اور آپ کے زمانے کے بعد خلافتوں میں بھی یہودی تھے، مگر کبھی کسی طرح سے ان کو السنکھیاک جان کر یا اقلیت جان کر ظلم نہیں ہوا، بلکہ وہاں ان کو حقوق دیے گئے۔ اسی لیے ہم بھارت سے اقلیت میں رہ کر کے اپنے حقوق مانگتے ہیں، کیونکہ پہلے ہم دوسرے دھرموں کو حق دے چکے ہیں، تب حق مانگ رہے ہیں۔ بھارت کا بھی آپ نے ذکر کیا، جلوس مرکزی میلاد النبی کی جو کمیٹی ہے ممرہ میں، اس نے اکثر یہ سوچا ہے کہ ہندو حضرات، شیعہ حضرات، سنی حضرات اس جلوس میں شامل ہو اور آپسی اتحاد اور بھائی چارہ کا پیغام دے، جبکہ برعکس آج مسلم مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو کیا پیغمبر کی ذات وہ ذات ہے جس سے آپسی اتحاد ممکن اور اتحاد کا پیغام؟ یہی وہ ذات ہے کہ جس سے آفتی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی وہ ذات ہے کہ جو مرکز اتحاد ہے، نقطہ اتحاد ہے اور یہی منزل اتحاد ہے۔
मरकज़ी ईद मिलादुन्नबी कमेटी मुमरा, जिसमें ख़ुद आपने बताया कि 17 बरसों से मैं इसकी आखिरी तकरीर से खिताब करता रहा हूँ। इस बार कोविड की वजह से कोई जलसा रोडों पे नहीं हो रहा है, जिसकी बुनियाद पर ये लाजिम है कि हम आप पर ये वाज़े करें कि मरकज़ी मिलादुन्नबी कमेटी मुमरा ने पैगम्बर ख़त्म मरतबत के मिशन इत्तेहाद को पूरी तरह नाफिज़ किया है, जिसकी दलील है कि मिलादुन्नबी कमेटी में उन्होंने तमाम मसलकों को शामिल किया है, हत्ता कि शिया हज़रात, जिसमें आप अली अब्बास वफ़ा साहब भी, अयाज़ एहसन साहब और ये सारी अंजुमन के नुमाइंदा लोग जो मेरे साथ यहाँ खड़े हुए शिया समुदाय के लोग, ये पूरी हमारे मुमरा की अंजुमनों के सैयद सरवर हुसैन ज़ैदी साहब, सरवर हुसैन साहब और दीगर अंजुमनों के, कमरे बनी हाशिम के, खोजा कम्युनिटी के, महफिल अब्बासिया के, ये परचमे जो आपके सामने नज़र आ रहा है सुहाना कंपाउंड का, ये पूरी कम्युनिटी पूरी तरह से आज इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के इस मिशन में साथ है। और आज खड़े होकर के शीयत का मरकज़ी मकाम सुहाना कंपाउंड, जहाँ परचम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम नज़र आ रहा है, यहाँ खड़े होकर के जुलूस का इस्तकबाल कर रही है। मैं मुबारकबाद देता हूँ मरकज़ी मिलादुन्नबी कमेटी मुमरा को कि जिसके बानी हमारे मुसलमानों के बहुत बड़े नुमाइंदा शख्सियत हज़रत मुसन्ना मियाँ साहब और यहाँ के हारून अशरफी साहब, इन्होंने मिलकर हीरा लाल गुप्ता जी, सिंह साहब और दीगर धर्मों के एक सिख भाई भी हमारे थे जिनका देहांत हुआ, सबको साथ लेकर के वो मिशन जो पैगंबर अकरम का था कि पूरी दुनिया अमन का गहवारा बने और धरती से न्याय जो है वह न्याय का खात्मा हो, जुल्म का खात्मा हो, यही जो है वो मिशन है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा खतीब